اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بہنیں اور سامعین درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی رحمہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محترم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رقاب امم پیر پیراں میر میراں رسول رسولاں پیغمبر پیغمبراں معصوم معصوماں جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں بے پناہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق میری بہنوں میری بیٹیوں اسلامی بہنوں، اللہ جل شانہ کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ آج ہم اس عظیم الشان ذکر رسول کی محفل جو بسلسلہ معراج النبی منعقد ہے اس میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سنی اور ابھی محترمہ شبانہ صاحبہ کا بیان آپ نے سنا، بڑا اچھا اور تربیتی۔ میں بھی چند چیزیں جو تربیت سے تعلق رکھتی ہیں اور جو کہ آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے دوست محترم میاں افتخار صاحب اور ان کی فیملی نے جو منعقد کی ہے، یہ شعوری سطح پہ منعقد ہونے والی محفل ہے تاکہ ہم دین کا ابلاغ کر سکیں، دوسروں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پہنچا سکیں، اس لیے یہ محفل منعقد ہے۔ تو میں نے 2 آیات قرآن مجید سے پڑھی ہیں جن میں ایک میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا ذکر کیا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار شان عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے ملے، زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے 9 آیات انہیں اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ اس سے زیادہ کسی پیغمبر کے معجزے کی تعداد قرآن نے بیان کی، مگر جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم کی آمد کی باری آئی، حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو 1 2 4 یا 100 معجزات نہیں دیے، بلکہ امت کے محدثین اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم کو جناب امام الانبیاء کو سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہاں یوں بھی پتہ چلا کہ باقی پیغمبر معجزہ لے کر آئے، آمنہ کے لال معجزہ بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا فرش پر چلنا بھی معجزہ ہے اور عرش پر جانا بھی معجزہ ہے، اور دوسرے پیغمبر جب تک اس کائنات میں رہے ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ موجود رہے۔
جب وہ پیغمبر اولو العزم پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم کی یہ شان ہے کہ آپ بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے، مگر قرآن کی صورت میں آپ کا عظیم الشان معجزہ آج بھی کائنات میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور صرف قرآن کے بارے میں امام راضی فرماتے ہیں یہ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 18,000 معجزات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ پر تین طرح معجزہ ہے، ایک جس حالت میں کھڑی ہے، دوسرا کہ اس کے اندر کچھ شامل نہیں کیا جا سکتا، تیسرا اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کی جا سکتی، ایک لفظ اور ایک حرف کا نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح ہر آیت اپنی جگہ پر تین طرح معجزہ ہے، اور 6,666,000 آیات ہیں قرآن مجید کی، اگر ان کو 3 پر ملٹی پلائی کریں تو 18,000 سے زائد معجزات تو نبی پاک کے آج بھی ہر گھر میں ہر نگر میں موجود ہیں قرآن کی صورت میں۔ اللہ جل شانہ نے حضور کو قرآن کے بعد جو سب سے بڑا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ معراج ہے، اور معجزہ معراج بھی سبحان اللہ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیہ مقدسہ جو میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی سیر جس نے کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے یعنی مکہ پاک سے اور بیت المقدس تک جو ہمارا قبلہ اول ہے، تھوڑے سے رات کے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کا آغاز سبحان سے کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ عقل کے ذریعے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ دین کے مسائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں اس کو لاجیکلی سمجھنا چاہتا ہوں، عقل کے معیار پر پرکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دین کو عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھتے، ہم تو دین اسلام کو محمد عربی کی زبان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر عقل کے ذریعے دین کو سمجھنا چاہیں تو سردیوں کے اندر اگر کسی شخص نے موزہ پہنا ہو تو وہ کیا کرے کہ صرف ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے اور موزے کے اوپر صرف مسح کر لے۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسح موزے کے ہم اوپر کرتے ہیں، یعنی جو پاؤں کی اوپر والی سائڈ ہے وہاں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسح جو ہے وہ موزے کے نیچے سے کیا جائے۔ کیوں کہ جب ہم چلتے ہیں اوپر والی جگہ تو نیچے نہیں لگتی، نیچے تو نیچے والی جگہ جو نیچے والی سائڈ ہے وہ زمین پر لگتی ہے، تو صفائی کی وہاں ضرورت ہے، تو مسح بھی اس کا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آمنہ کے لال نے کیسے کیا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ سکتے، عقل کے ذریعے تو آج تک ہم بندوں کے علوم کو نہیں جان سکے، تو رب کائنات کی طاقت کو، عظمت کو کوئی بندہ اپنے عقل میں وہ سمجھ پورا کر لے اور عقل کے ذریعے سمجھ لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میری بہنوں یہ بھی سمجھو معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، معجزہ عجز سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو وہ چیز نبی کا وہ فعل یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ظاہر ہونے والی وہ کرامت اور وہ خرق عادت چیز جسے عقل نہ سمجھ سکے وہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ کہ عقل میں نہ آئے، عقل عاجز آ جائے، وہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات پر بھی کلام کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کی تھوڑی سی تاریکی میں اور تھوڑے سے وقت میں ایک شخص
اور ایک شخصیت مکہ پاک سے اٹھے اور وہ بیت المقدس میں جائیں، وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چھٹا آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر اور لامکان سے ہو کر واپس آ جائیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سفر سبحان اللہ کیا، مگر جس بستر سے گئے وہ بستر گرم رہا، جس دروازے سے گزر کے گئے واپس آئے تو کنڈی ہلتی رہی، اور جو وضو کیا اس کا پانی جاری تھا، اور اتنی جلدی میں اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے. حالانکہ صرف مکہ پاک سے بیت المقدس کا اس وقت کا جو سفر ہے وہ 2 ماہ کے لیے تیز رفتار گھوڑا، وہ 1 ماہ چلے، 1 ماہ جانے کے لیے چاہیے، 1 ماہ اس کا آنے کے لیے چاہیے، اتنا طویل سفر. تو راتوں رات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ وہ بھی علیم ہے، وہ بھی خبیر ہے. اس نے جب اپنے پیارے محبوب کریم کا یہ معجزہ بیان کرنا تھا تو اللہ جل شانہ نے اس معجزے کے بیان سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. فرمایا جب تمہارے ذہن میں کوئی تشکیش آئے، تمہیں شکوک و شبہات شیطان ڈالے، تو یہ نہ دیکھو کہ جانے والا میرا حبیب نہیں کہہ رہا کہ میں آسمان پہ گیا ہوں، میں لامکان پہ گیا ہوں، میں نے سفر معراج کیا ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ دعویٰ محمد عربی کا نہیں ہے کہ میں نے سیر کی ہے، یہ دعویٰ کائنات کے خالق اور مالک اور ساری قدرتوں کے مالک کا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے. فرمایا اور کوئی جا سکے کہ نہ جا سکے، رب کائنات وہ ہے کہ جو آنے واحد میں یہ کام کروا سکتا ہے. اب اگر میرے محبوب کے اس معجزہ معراج پر اگر کسی نے شک کیا، اگر کسی نے انگلی اٹھائی، اگر کسی نے اعتراض کیا، وہ شک وہ ان کی ذات پر نہیں ہوگا بلکہ رب کی قدرت پر ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے حضور کو معراج کروایا جس کا کافی حصہ آپ نے سماعت کیا. میں اس کے جو معراج ایک معجزہ ہے، یہ 1400 سال سے علماء بیان کر رہے ہیں، قیامت تک بیان کرتے رہیں گے. اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ میری بہنوں اس آیت پر آپ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے 15واں پارہ، آپ خود پڑھیے گا. پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. یہاں پہ فرمایا بے عبدہ، اپنے بندہ خاص کو. یہ ہی جو ہے نا اس کا معنی خاص بندہ. اچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، آپ اللہ کے رسول بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے رسول ہی، آپ اللہ جل شانہ کے نبی تھے. یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک نبی کو سیر کروائی. آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں. وہ شان یہاں بیان نہیں ہوئی، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان عبدیت کو بیان کیا، شان عبدیت کو. اور یہاں یہ بھی ہے کہ صرف بندہ نہیں کہا، عبد نہیں کہا، عبدہ کہا ہے. سبحان اللہ. میں یہاں میری بہنوں میری بیٹیوں آپ کو بتاؤں کہ کائنات میں بڑے بڑے منصب ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عبودیت والا جو مقام ہے نا، اگر وہ کسی کو مل جائے تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کا بندہ بننا بہت بڑی بات ہے. آج میرے اور آپ کے معاشرے میں پروفیسر بڑے ہیں، علماء بڑے ہیں، لیکچرار بڑے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، فلاسفر اور پتہ نہیں کون کون. یہاں پر اگر آپ کتابیں دیکھو تو اردو بازار بھرا ہوا ہے، اکیڈمیاں، ادارے، اسکول، تعلیم بہت زیادہ. حقیقت یہ ہے کہ بندے کا پتر کوئی نہیں مل رہا، بندے کے پتروں کی کمی ہے. اور وہ بندے کا پتر کون ہے؟ جو اچھا انسان ہے. یہاں حضور کی شان بندگی کو اللہ پاک نے بیان کیا. تو اب معجزہ معراج کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تم جو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ تم اچھے انسان بن جاؤ. جو بندہ اچھا انسان بنتا ہے وہ اگر ڈاکٹر ہے تو اچھا ڈاکٹر ہے،
وہ انجینئر ہے تو اچھا انجینئر ہے، وہ اگر خاوند ہے تو اچھا شوہر ہے، وہ اگر باپ ہے تو اچھا باپ ہے، اگر وہ انسان یعنی بیوی ہے اچھے انسان کی ہے، وہ بھی بندے کی پتر ہے، وہ بھی انسانیت ہے اس کے اندر، تو وہ اگر بیٹی ہے تو بہترین ہے، وہ اگر بیوی ہے تو کامیاب ہے، وہ ماں ہے تو تب بھی بڑی اعلیٰ تربیت کرنے والی ہے۔ اچھے انسان کی آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کمی ہے، اور ہم سب کو اچھا انسان بننے کی نیت بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، اور اچھا انسان ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتا میری بہنوں، اس کے لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، جن کی گود میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پھول کھلاتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو اچھے انسان دیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ بغیر محنت کے، بغیر توجہ کے، آپ ماشاءاللہ گھروں میں کام کرتی ہیں، چھوٹی سی ہنڈیاں نہیں پکتی اگر توجہ نہ دی جائے۔ آپ اگر فوکس نہ کریں، محنت نہ کریں تو آٹا نہیں صحیح گنتا اور 2 روٹیاں نہیں پکتی اور وہ نہیں تیار ہوتی۔ تو بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر فوکس کے اور بغیر تربیت کے اور محنت کے آپ کہیں کہ اچھے بچے تیار ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے، پھر باپ اور ماں دونوں یہ مل کے بچے اچھے معاشرے کو انسان دے دیں تو یہ ان کا معاشرے پر بہت بڑا انسان ہے۔ تو یہاں پر حضور کی شان عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے، اور عبدیت کیا ہوتی ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا معنی ہے، عبودیت کا معنی ہے کہ کسی عزت والے کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، اس کا معنی ہے عبودیت، اور وہ عاجزی ذلت کے حد تک چلے جائے۔ اب دیکھیں ہم اللہ جل شانہ کے سامنے عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے پہلے زمانوں میں جب لڑائی ہوتی تھی، اب بھی بلکہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے 2 لوگوں کی تو ان میں سے ایک جب ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے نا تو دوسرا اپنی تلوار نیچے کر لیتا ہے، وہ کہتا بس اس نے ہار مان لی ہے، یہ میرے آگے جھک گیا ہے۔ ہم جب دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سارا کچھ تو ہی کر سکتا ہے، ساری پاور تیری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی عاجزی ہے۔ پھر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں نماز میں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور جھکتے ہیں، پھر اور زیادہ جھکنے کی انتہا کر دیتے ہیں کہ اپنی پیشانی ہم جو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب زمین کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ ہم ذلت کی انتہا اس سے بھی آگے کر دیتے۔ تو یعنی کسی کے سامنے، عزت والے کے سامنے عبادت جان کر عاجزی اور ذلت کی انتہا کرنا، یہ عبودیت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کے سامنے عبادت سمجھ کر بطور عبادت نیت عبادت کی نہ ہو، پھر کسی کے آگے بندہ جھک جائے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ مطلب والدہ کے پاؤں چوم لے، باپ کے ہاتھ چوم لے، ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بندہ عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائے سر جھکا کے، تو یہ عبادت نہیں۔ کسی اللہ والے کے سامنے، علماء کے سامنے، بزرگوں کے سامنے مزارات پر اس طریقے سے کھڑے ہو جائے تو یہ عبادت نہیں بنتی، یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک اور عبادت کے لیے لازم ہے کہ جس کے آگے بندہ جھکے اسے اپنا معبود مانے، عبادت کی نیت کرے۔ تو میری بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ہم ایک اچھا انسان کریٹ کریں، اچھا انسان۔ اور معراج کا جو تحفہ ہے، ابھی نماز کی پہلے بات آپ سن رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ نے بڑی شان، معراج اتنا بڑا موضوع ہے کہ قیامت تک بھی بیان ہوتا رہے گا، یہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس کے چند حصے بیان ہی بندہ کر سکتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا۔ تو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو یہ عروج بخشا، یہ شان بخشی کہ اللہ نے جنت بھی دکھائی، اللہ نے آپ کو وہاں کی نعمتیں بھی دکھائیں، حور و غلمان سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ اپنا دیدار بھی کروایا۔ سبحان، فرمایا فقاب قوسین او ادنا، فرمایا نبی میرے قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا کہ جیسے ایک کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں۔ فقاب قوسین او ادنا، اتنا، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ،
اتنا قریب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی شان ابو بندگی حضور کی دیکھیے، ایک وہ پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو طور پہ جا کر کہتے رہے، قرآن کا حصہ ہے ان کے وہ الفاظ، رب آرینی رب آرینی رب آرینی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نور کی چھوٹی سی ایک تجلی طور پہ ڈالتا ہوں، اس کو دیکھ لے۔ اس کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ 70 دن تک جب وہ خرہ موسیٰ سائے کا، قرآن کا الفاظ ہے 70 دن تک آپ مدہوش رہے۔ اور سبحان اللہ یہاں مصطفیٰ قریب ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد کے گھر میں جا کے محو استراحت ہو گئے، سو گئے۔ اللہ جل شانہ نے جبریل امین کو براق دے کر بھیجا، اتنی تیز رفتار سواری کہ جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس کو دے کے بھیجا۔ اللہ جل شانہ نے جا کر، جبریل نے آ کر میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کو چوما، اٹھایا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، آج اللہ تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبدیت، یہ ہوتا ہے بندہ خاص، یہ ہے عبدہ۔ اور اقبال کہتے ہیں عبد تو ساری کائنات ہی اللہ کی عبد ہے، سارے نبی بھی اللہ کے عبد ہیں۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا عبد یہ ہوتا ہے، اور عبد کوئی خاص اور انوکھی چیز ہوتی ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کہتا رہے رب آرینی رب آرینی رب آرینی، یا اللہ دیدار کروا دے، وہ عبد ہوتا ہے، وہ بھی بڑا محترم ہے۔ اور جو عبد خاص ہوتا ہے وہ عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے سونیا آجا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آمنہ کے لال کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑے اوصاف عطا فرمائے۔ تیرا تو وصف کہ عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرا تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کو اللہ نے بے شمار شانیں دی، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا۔ اللہ نے واپسی پر فرمایا سونیا تجھے تو یہ تحفہ دیا ہے کہ اپنا دیدار کیا ہے، تیری امت کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ پیک بھیجا۔ وہ گفٹ پیک کیا تھا؟ وہ 50 نمازوں کا ایک گفٹ تھا، وہ تحفہ تھا امت کے لیے۔ اور جب آپ واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روداد پوچھی، ساری روداد سنائی، کہا اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، آپ نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ سونے نبی واپس جاؤ، اللہ کو عرض کرو میں تجربہ کر چکا ہوں، امتیوں نے پڑھنی کوئی نہیں، کم کروا لو۔ آپ واپس گئے، 5 کم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 9 مرتبہ گئے، 5 کر کے نمازیں کم ہوتی گئی۔ آخری دفعہ آئے حضرت موسیٰ نے پھر یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ پڑھنی 5 بھی ہے نہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں موسیٰ ایسی بات نہیں، اب واپس جاتے مجھے شرم آتی ہے۔ آئے امتی کو بے نمازی رہتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو نبی علیہ السلام فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ پاک اللہ مجھے تحفہ دے اور میں کہوں جی واپس لے لو۔ تو پھر آپ نے اللہ جل شانہ نے آخری مرتبہ فرمایا میرے سونے محمد میں نے 50 دی تھی، 45 معاف کر دی ہیں، مگر جا تیرے صدقے تیری امت کو یہ انعام دیتا ہوں، وہ پڑھیں گے 5 اور اجر 50 کا عطا کرو۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کریم۔ اور یہاں میری بہنوں ایک عقیدے کی بات بھی بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو ان قبروں والوں سے مزارات والوں سے تکلیف ہوتی ہے، جی قبر والے کر کچھ نہیں سکتے، انہاں کول تے ہیگا کوئی نہیں، انہاں نوں تے پتہ کوئی نہیں لگدا، جو دیندا اللہ ہی دیندا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ قبروں والوں کو بھی شان اللہ ہی دیتا ہے، ان کو بھی علم، ان کا فیضان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بس میں یہاں تھوڑی سی عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ حضور واپس آئے تو حضور فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا، جب میں جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف تو وہاں سے گزرا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرارتو بے قبر موسیٰ وہو یصلی ہوا قائم، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب واپس آئے وہ قبر میں ہی تھے نا موسیٰ علیہ السلام،
تو انہوں نے 50 سے 5 کروائی، چھٹے آسمان پہ بھی چلے گئے۔ تو یہ جو امت کو 5 نمازیں مگر ثواب جو 50 کا، یہ کس کے ذریعے تحفہ ملا ہے؟ یہ قبر والے کی طرف سے تو ملا ہے، قبر والے تو سبب بنا ہے۔ پتہ چلا قبر والے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی، مگر قبر والا بھی جو ہے وہ کوئی انسان ہو، وہ مرد ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، ولی اللہ ہو، تو نبی پاک کا امتی اور خاص غلام ہو، تو پھر ان کی قبروں پر اللہ پاک جو ہے وہ اسی طرح اپنی رحمت نزول فرماتا ہے۔ بس آخری بات جو میں نے دوسری آیت مقدسہ پڑھی تھی، فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بہت سارے اس وقت جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، جو گھروں کے اندر بے سکونی ہے، میری بہنوں میں آج کی اس پاکیزہ مجلس کا اصل لنگر آپ کو دے رہا ہوں، اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا خدا کی قسم زندگی حسین ہو جائے گی۔ 99% پریشانیاں ہماری اس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ جو قرآن نے بیماری بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا وہ بندہ جو شوہ نفسی سے بچ گیا اور جس نے نفس کے شوہ سے بچ گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب انسان ہے، وہی اچھا انسان ہے۔ یہ شوہ کیا ہوتا ہے؟ شوہ کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مگر جب اس کی نسبت ہوگی شوہ نفس کی طرف، اب نفس کی بخیلی کیا ہے؟ نفس کی ایک ہوتا ہے بخیل، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ بخیل جو وہ کیا کنجوس، چھوٹے درجے کا کنجوس، وہ ہوتا ہے کہ ضرورت بھی اس کی اور پیسہ بھی اس کا، مال بھی اس کا اور جگہ بھی خرچ کرنے کی اس کی، مگر وہ نہیں خرچ کرتا۔ یعنی بیوی بھی اس کی، مال بھی اس کا، پیسے بھی موجود ہیں، بچے بھی اس کے، مال بھی اس کا، مگر کیا کرے گا؟ ہاتھ کنجوسی، یعنی جائز ضرورتیں پوری کرتے ہوئے بھی اس کے دل کو جو ہے وہ اس کا دل سکڑتا ہے، تکلیف ہوتی، یہ ہوتا ہے کنجوس۔ مگر جو شوہ ہوتا ہے نا، شوہ، وہ کنجوس اور بخیل کی بھی نانی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ شوہ کون ہوتا ہے؟ مسجد میں اعلان ہوا، مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی، یعنی وہ پھر تھوڑا سا شوہ وہ ہوتا ہے کہ مال بھی اس کا نہیں، ضرورت بھی اس کی نہیں، مگر پھر بھی کنجوسی کے اس کو ہال اٹھتے ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا، مولانا صاحب نے کہا جی محفل ہوگی یا فلاں کام ہوگا نیکی کا، خیر کا، مسلمانوں چندہ دو 5000 روپیہ۔ ابھی اعلان ہوا تو ایک ہی بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے جا کے 5000 روپیہ، لو حضرت صاحب یہ 5000 روپیہ، چلو جی بات ختم ہو گئی۔ وہ بندہ گھر گیا جمعہ پڑھ کے، وہ جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، بالکل ڈھیلا بات بھی نہیں کر رہا، چپ گمسم ہے۔ بیوی نے پوچھا بھی اللہ والے خیر ہے، مسیتوں آئے کی ہو گئی؟ وہ چپ، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، جب اصرار کیا تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کوئی بات ہے، ادھر مولانا صاحب نے بیان کیا، ادھروں جناب میاں افتخار صاحب اٹھے تھے، پڑھ کے 5000 روپیہ فڑا دیتا۔ کمال ہو گئی، یعنی مانگا کسی نے، دعوت کسی نے دی، پیسہ کسی نے دیا، اور تکلیف اس کو ہو گئی۔ خرچ جو ہے وہ بندہ اپنے گھر پہ کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی خاتون اپنے گھر میں خرچ کر رہی ہوتی ہے تو تکلیف دورانی جٹھانی نہ ہو رہی ہے۔ ہاں جی، خرچ جو ہے وہ نو کر رہی ہوتی ہے، تکلیف ساس نو ہو رہی ہوتی ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ جو نفس کی شوہ نفسی ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ طبیعت کی گھٹن، یہ ذہن کی گھٹن، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بلکہ قتل تک معاملہ جا رہے ہیں۔ جو شوہ نفس کا مریض ہوتا ہے نا بندہ، یہ کسی کے ساتھ دکھ نہیں شیئر کر، سکھ نہیں شیئر کر سکتا، عزت نہیں شیئر کر سکتا، نعمتیں نہیں شیئر کر سکتا، یہ ایک روم میں، ایک گھر میں نہیں کسی کے ساتھ رہ سکتا۔ ان کی مثال یہ ہوتی ہے کہ شوہ نفسی کے مریض جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں، جب یہ بہو ہوتی ہے تو اس کی ساس ٹھیک نہیں ہوتی، جب یہ ساس بن جاتی ہے پھر اس کی بہو ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ہوتی شوہ۔ مگر جو اچھا انسان ہوتا ہے، کھلی طبیعت کی خاتون ہوتی ہے، جب وہ بہو ہوتی ہے وہ اپنی ساس کی بھی ویسے ہی خدمت کرتی ہے جیسے اپنی سگی ماں کی کرتی ہے، اور خدا کی قسم سگی ماں کی خدمت سے وہ اس کو اجر اور وہ رحمتیں برکتیں نہیں ملتی جو اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر کے ملتی۔ بے شمار ایسی خوش نصیب عورتوں کو دیکھا۔
تو یہ جو شوہ نفسی ہے، یہ جو طبیعت کی گھٹن ہے، پھر یہ کوئی چیز اس کی اس علماء نے بتایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ہر موقع پہ کہندہ بس میری مانی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باپ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ٹھیک، استاد جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ٹھیک، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اگر یہ عورت ہے تو میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، شوہر نہیں کہہ رہا، اگر شوہر میں مرض ہے وہ کہے گا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی یہ مرض ہو سکتا ہے تو نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کسی اپنے شاگرد کو تیار کرتے، آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، تو آپ اس کو کسی علاقے میں مبلغ بنا کے بھیجتے تو آپ فرمایا کرتے کہ وہاں جا کر آپ نے نہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے نہ نبوت کا کرنا ہے۔ بندہ ہاتھ باندھ لیتا، حضور آپ کا غلام، آپ کا شاگرد، آپ کا مرید، آپ سے تربیت پائی ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کیسے کرے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ فرمایا وہ ایسے کرے گا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا کہ مشورہ ہو، کوئی بات ہو تو وہاں یہ نہیں کہ جو یہ کہے نا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہی حق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ شان تو رب کی ہے، تو جو کہے جو میں نے کہا ہے اس کی حکم آنا، وہی حکم آنا جائے۔ فرمایا وہی بات ہر صورت میں مانی جائے۔ فرمایا یہ شان تو نبی کی ہے۔ مگر مسلمان کیا کرتا ہے؟ مشاورت کرتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو مانتا ہے اور دلائل سے بات کرتا ہے۔ تو یہ جو طبیعت کی شوہ نفسی ہے، اچھا انسان پھر آخر میں حضرت سیدنا شیخ سعدی، دن کا وقت اسی طرح رات جناب دن نکلا ہوا، سورج سر پہ ہے مگر چراغ جلایا، گلی میں چل رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحب سورج نکلا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے، تو دن کے اجالے میں جناب اللہ آپ نے چراغ جلایا، یہ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اچھا انسان تلاش کر رہا ہوں، میں اچھا انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس بر صغیر میں بہت بڑا ایک حکمران گزرا ہے مغلیہ دور کا، اورنگزیب عالمگیر۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ برما، یہ سری لنکا، یہ نیپال، یہ افغانستان، یہ سارا ایک ملک تھا، اس سارے ایک کا سربراہ تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو مسلح بچاتا تھا، اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ آج لوگوں کی تھوڑی سی ذمہ داری ہو جائے، وہ کہتے ہیں میرے کو ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا۔ اس کا بھائی یہی تو کام ہے۔ جب آپ نے آج میں نے ایک بڑا جملہ اچھا پڑھا، جب ہم وقت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ آج نہ ہمارے وقت میں برکت ہے نہ آج ہمارے رزق میں برکت ہے۔ وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اصل میں بات کیا؟ وقت کس نے بنایا؟ اس خالق نے، اس مالک نے۔ وقت کا مالک بھی وہ ہے۔ جب جس نے وقت بنایا، جب ہم اپنا وقت اس کو دے دیں گے، پھر وہ وقت والا مالک میرے اور آپ کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ ہاں جی، ایک عورت اس کے 2 یا 3 2 بچے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ہر وقت پنگے میں پڑی ہوتی ہے۔ ایک کو اللہ نے 5-6 بچے دیے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ بچوں کو بھی اسکول بھیج لیتی ہے، وہ ناشتہ بھی بنا لیتی ہے، وہ نماز بھی پڑھ لیتی ہے، وہ شوہر کی خدمت بھی کر لیتی ہے، حتیٰ کہ ٹائم ملتا ہے تو کپڑے بھی سی لیتی ہے، ہاں جی، کپڑے دھو بھی لیتی ہے، صفائی بھی کر لیتی ہے، سارے کام۔ ایک وہ ہوتی ہے جس کے گھر میں ایک کپڑے دھونے والی آ رہی ہے، ایک برتن دھونے والی آ رہی ہے، اور اس چودرانی دے کول پھر بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ نفل پڑھ لے۔ ہاں جی، میری باتوں کا غصہ نہیں کرنا میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ بہت قابل احترام، مجھے آپ کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے۔ آپ عظیم الشان خواتین ہیں، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے کہ آج یہ دین کی باتیں سنیں۔ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ سچ کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، اور ایک دن اور کہا تھا اس نے اپنے غلام کو کہ رات کو پھر اندر کوئی نہ آئے، حتیٰ کہ غلام بھی نہ آئے۔ مگر ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ اندر سے رو رہا ہے، آہوازاریاں کر رہا ہے، اونچی اونچی جیسے کسی سے باتیں بھی کر رہا ہے، ہچکیاں لے رہا، رو رہا ہے۔ غلام سے رہا نہ گیا، دروازہ کھولا، اندر چلا گیا، سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رو رو کر رب سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے کو اچھا انسان دے دے، اے اللہ مجھے کو اچھا انسان دے دے۔ یعنی اچھا انسان، اور پھر اچھا انسان، اللہ کی مرضی، تقدیر غالب آئی، اورنگزیب عالمگیر کو اچھا انسان نہ ملا۔ پھر مغلیہ دور کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے، بیڑا غرق ہو گیا ساری بادشاہی کا۔
اچھا انسان میں آپ بہنوں اور اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا، ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، مانگیے اللہ تعالیٰ سے اولاد، مگر قرآن نے کہا کہ کیسی اولاد ہو، دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایسی اللہ سے بیوی مانگو، ایسی اللہ سے اولاد مانگو، اگر بیوی ہے تو ایسا شوہر مانگو کہ یہ دعا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمارے ازواج سے، ہمارے گھر والوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ کیسی اولاد عطا فرما؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا دے۔ اے ہم تو اپنی اولاد کو متقین کا مقتدی نہ بنا سکے۔ ہاں جی، ہم اپنی اولاد کو یہ تو کہتے ہیں اس موٹیویشنل اسپیکر کو سن لے، وہ کلاس اٹینڈ کر لے، ادھر داخلہ لے لے، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ کسی انسان بنانے والے مرد کامل کے پاس بھی جا، عالم دین کے پاس بھی جا۔ ہاں جی، آپ بچوں کو عام بچے نہ مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے تقوی و طہارت والے متقی اولاد مانگے، اچھی اولاد مانگے اور اچھے انسان بنائیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ تو میں آج کی اس پاکیزہ محفل کے انعقاد پر محترم بار دیگر اپنے برادر گرامی پیارے عزیز دوست جناب محترم میاں افتخار صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو، اور پوری فیملی اس طرح اس میں شامل ہوتی ہے بالکل، ہاں، ان کی اماں، ان کی اہلیہ، ان کے دوسرے گھر والے سارے مومن نہ ہو تو یہ ماحول نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے گھر والوں کو اور تمام میری بہنوں بیٹیوں کو جو یہاں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور کی شانیں تو اتنی ہیں کہ جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی ہی کم ہے۔ بس آخر میں اب میری بہنوں چند باتیں آپ کو صرف عرض کرتا ہوں، معمول بنائیں اپنے گھروں میں، کوئی جادو ٹونے کے لیے جعلی پیروں کے پاس ادھر ادھر جنتر منتر پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں معمول بناؤ، سورہ البقرہ کا پہلا رکوع صبح پڑھنا ہے اور سورہ البقرہ کا آخری رکوع شام کو پڑھنا ہے، اور یہ معمول بناؤ، آج ارادہ کرو کہ ڈیلی بنیادوں پر ہم نے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وضو کر کے مسلح اڑا کے بیٹھ جائے، باقی کام نہیں، جو آپ کا ڈل ٹائم ہے نا، ہاں جی، مثلا آپ کھانا بنا رہی ہیں ساتھ کلمہ پڑھتی جائیں، تھوڑا آپ ٹہر رہی ہیں واک کر رہی ہیں تو کلمہ پڑھتی جائیں، تھوڑا لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی معمول بنائیں، ہم سب لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اللہ سے بھی بات کیا کریں۔ آج سردیوں کا موسم ہے، کبھی یہ کریے گا تجربہ، ہاں جی، رات کو لیٹیں اور سر کے اوپر اپنے رضائی لے لیں اور منہ چھپا لیں، پھر چپکے اپنے رب سے باتیں کریں اور اپنی رپورٹ پیش کریں اور بات کریں، باقاعدہ بات کریں، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، آج تو نے مجھے صبح ناشتہ دے دیا، سونے ربا تیری کیا کہنے، تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا، یا اللہ میری پسند کا مجھے کھانا دے دیا، اور میرے سونے ربا میں تیری کس مہربانی اور کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج لوگ ناشکریاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر میری اور آپ کی آنکھیں نہ ہوں تو ہم اندھے ہوتے، اگر ہمارے کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی تو ہم پاگل ہوتے، اگر ہمارے پاس ہاتھ نہ ہوتا، ہمارے پاس پاؤں نہ ہوتا، ہم لنگڑے اور لولے ہوتے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں کتنی شانیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر پیارے نبی کا امتی بنایا۔ تو میری بہنوں، گھر میں قرآن روزانہ چاہے ایک آیت ہی پڑھو، یہ معمول بنا لو، اور اگر ہم روزانہ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، سب کو سلامت رکھے۔ اگر 1 سال بھی زندگی کا مل گیا نا تو نامہ اعمال میں 3,65,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر درود شریف اتنا پڑھ لیا تو سبحان اللہ۔ تو یہ تھوڑا سا یہ کام کریں کہ گھر کے اندر یہ، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھنا شروع کریں، اور آخری جو رات کو کل ہیں چاروں، یہ 7 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر پہ بھی پھونک ماریں، بچوں پہ پھونک ماریں، اپنے آپ کو پھونک ماریں، سارے بنگلہ دیش کے جادوگر آج ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور سنیں، تھوڑا جا بندے دا کام نہیں ہوندا، کام اڑ جاندا، بندے کے اندر جادو ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا جادو گناہوں والی زندگی ہے۔
جس گھر کے اندر گناہ نہیں ہوگا، جس گھر کے اندر تقوی و طہارت ہوگا، اور عورت جو ہے ماشاءاللہ ہر وقت باوضو ہوگی، باوضو ہو کے آٹا بنائے گی اور بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں پکائے گی، اور جب بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے روٹی پر کھانے پر پھونک مارے گی، انشاءاللہ اولاد بھی تابع فرمان ہوگی، میاں بیوہ کی بھی آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ چند ایک معاملات آپ گھر میں کریں، انشاءاللہ بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں آئیں گی، اللہ آپ کو سنوارے۔ بہت زیادہ شکریہ، اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت کے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔